واہ 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 واہ۔ اس وقت کراچی کے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے ایک زبردست کارنامہ انجام دیا ہے، ایک زبردست مثال قائم کی ہے، اور جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے اس شخص کے لیے جس نے یہ کہا ہے کہ میری اپنی سیٹ ہے، میں وہ چھوڑتا ہوں۔ میں ہوں انتخاب عالم سوری، اور آج الیکشن کے حوالے سے چند باتیں اور اہم ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس وقت حافظ نعیم الرحمان کا جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس نے یہ ایک مثال قائم کی ہے، بہت اچھی مثال قائم کی ہے۔ یہ ان لوگوں کے منہ پہ تھپڑ ہے جنہوں نے 17 سیٹیں قومی اسمبلی کی بھیک مانگ کر لی ہے اور کراچی کو بیچ کر لی ہے، کراچی کے خلاف سودا کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے منہ پہ تھپڑ ہے جنہوں نے پورے سندھ کے اندر جو ہے نا دھاندلی کر کے اتنی سیٹیں نہیں آنی تھی، اور ایک بڑی تعداد میں پی پی کے نام سے، بھٹو کے نام سے سیٹیں لی ہیں، اور جو کہ سراسر جو ہے نا ناجائز سیٹیں زیادہ تر ہیں اس کے اندر۔ میں بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کے منہ پہ تھپڑ ہے جو کہ فیڈرل میں حکومت بنانا چاہتے ہیں اور جوتے چاٹتے ہیں اور جو ہے کئی غلط طریقے اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی حکومت بن جائے۔ ان سب کے منہ پہ تھپڑ ہے، اور ان تمام لوگوں کے منہ پہ تھپڑ ہے کہ جو کہ اپنی ناجائز سیٹوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، غبن کرتے ہیں۔ اور حافظ نعیم الرحمان نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے سیٹ چھوڑ کر، حالانکہ اس وقت اسمبلی میں ان کا پہنچنا بہت ضروری تھا، اور اسمبلی میں ایک ہی کافی تھا ان کے خلاف۔ اور انہوں نے یہ سوچا ہوگا حافظ نعیم الرحمان نے کہ شاید جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ نوازنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شاید یہ سوچا ہوگا کہ حافظ نعیم الرحمان جو ہے وہ بولے گا نہیں زیادہ، ان کو یہ لالی پاپ دینے کی کوشش کی گئی تھی، ان کا منہ بند کرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ شاید ان کو نوازنے کا مطلب یہ تھا کہ کہہ سکیں، ذرا غصہ ٹھنڈا کر سکیں، اور کہ شاید یہ جو ہے نا زیادہ احتجاج نہیں کرے گا یہ آدمی۔ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ وہ حافظ نعیم الرحمان کو جو ہے وہ جتوا کر یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ کہیں گے کہ ہم تو دھاندلی تو ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ حافظ نعیم صاحب نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، جہاں پہ اس میں اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ یعنی یہ کہ سیکرٹس ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ حافظ نعیم یا جماعت اسلامی کے لوگ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا ضمیر ہی گوارا نہیں کرتا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جب ان کو پتہ چل گیا ہوگا نا نعیم صاحب کو کہ یار یہ تو اصل میں تو میں نہیں جیتا تو کوئی اور ہے، تو اس زندگی بھر جو ہے نا ان کا ضمیر ہی گوارا نہیں کرتا۔ اور جماعت کے لوگوں کو پتہ چلتا تو وہ بھی ظاہر ہے کہ چاہے وہ ان کا بڑا ہو چھوٹا ہو، وہ اس چیز کو غلط کام کو برداشت نہیں کرتے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے ایک بڑا کارنامہ تھا جو کہ حافظ نعیم الرحمان نے انجام دیا، اور یہ ایک اچھی مثال قائم کی ہے۔ انہی الیکشن میں ایک دو مثالیں اور اچھی قائم ہوئی ہیں، اور وہ یہ کہ جماعت اسلامی کے امیر جماعت کے سراج الحق صاحب نے بھی امارت سے استعفیٰ دیا ہے، اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین نے استعفیٰ دیا ہے، اور ایک اور نام ہے جنہوں نے اپنا جو ہے اسی طرح کا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، اچھی مثالیں اس وقت قائم ہو رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جتنے الیکشن ہوتے رہیں گے نا تو اچھائیاں اور برائیاں جو ہے صاف ہوتے رہیں گی، لوگوں کو سیاہ سفید پتہ ہوتا چلتا رہے گا۔ ہمیشہ الیکشن نہیں ہوتے رہیں پہلے تو اس سے خرابیاں جمع ہوئی ہیں، لیکن جیسے الیکشن ہوتے رہیں گے وہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے گا، اور یہی وجہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمان اور کراچی میں جماعت اسلامی لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے، اور ملک میں بھی جماعت اسلامی کے ووٹ ملے تھے۔ اچھا، جہاں تک یہ سراج الحق صاحب کی استعفیٰ کی بات ہے تو یہ بڑی شاندار ہے، اور اصل میں یہ استعفیٰ انہوں نے کیوں دیا؟ یہ استعفیٰ اس لیے انہوں نے دیا کہ انہوں نے یہ ایک اچھی روایت ہوتی ہے، اور استعفیٰ تو منظور نہیں ہوگا کیونکہ ظاہر ہے وہ استعفیٰ دیا ہے، اب منظور کرنا جماعت اسلامی کا شورا کا کام ہے، تو جماعت اسلامی کے شورا تو منظور نہیں کرے گی۔ اسی طرح جو ہے نا وہ ارکان بھی پسند نہیں کریں گے کہ وہ جو ہے استعفیٰ جو ہے وہ قبول کرے، لہٰذا استعفیٰ ہو جائے گا واپس۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ امیر جماعت کو استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ تو جیتے ہیں۔ کراچی میں پہلی بار سراج الحق کی قیادت میں بڑی تعداد میں سیٹیں آ رہی تھیں، اور بالکل یعنی فارم 47 کے مطابق جو ہے وہ سیٹس جو ہے نا وہ آ جانی چاہیے تھی، آئی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی جماعت اسلامی کافی بڑی تعداد میں جیتی ہے۔ تو دیکھا جائے تو اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں یہ ناکامی ہوئی ہے اور ہم ہارے ہیں۔ نہیں،
اس کا مطلب ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال جماعت اسلامی کے امیر ہے اور ظاہر ہے کہ وہ خدا ترس آدمی ہیں اور خوددار ہیں، اور جماعت اسلامی کے امیر کو اس بات کا ظاہر گوارا نہیں کیا تھا انہوں نے کہ اتنی کم سیٹس جماعت اسلامی کو ملتی، تو لہٰذا انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ بہرحال اہم بات ایک اور ہے کہ حافظ نعیم الرحمن کی شخصیت میں ایک انقلابی شخصیت ہے، اور وہ کرائے کے گھر پہ رہنے والا شخص اور ایک چھوٹی سی نوکری کرنے والا شخص، آج اس کو لالچ دینے والے بہت موجود ہوں گے، یقیناً ان کو لالچ دیتی بھی ہوں گے، ان کو آفرز بھی کرتے ہوں گے، ان کو ادارے بھی آفرز کرتے ہوں گے، لیکن نہ جھکنے والا، نہ دبنے والا، نہ ڈرنے والا، یہ ہے وہ ایک مثال جو کہ اس وقت ایک لیڈرشپ کی صورت میں آپ کو نظر آتی ہے۔ پھر حافظ نعیم الرحمن جو ہے حافظ قرآن بھی ہیں، تراویح خود پڑھاتے رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ ہے کہ انجینئر بھی ہیں، NID سے انجینئرنگ کی ہے، اور ادب کے شوق بھی ہے ان کو، شعر و شاعری بھی کرتے رہے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ ایک اچھا مزاج بھی، کیونکہ میں خود کافی ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ ایک اچھا مزاج رکھتے ہیں، نہ ان کے اندر اکھڑ پن ہے، نہ ان کے اندر کوئی غرور ہے ماشاءاللہ، اور نہ ان کے اندر کوئی لالچ ہے، اور بڑے مخلص، بڑے پبلک کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، بڑے ابھی میں نے ملاقات کی تھی ان سے جب کہ الیکٹرک کے حوالے سے بہت بڑا بم گرا تھا اور بجلی کے بل بڑے تھے، تو ان سے گفتگو کی، میں نے کچھ مشورے دیے تھے ان کو، آئیڈیاز دیے تھے، اور جب انہوں نے میں نے صورتحال بھی بتائی تو وہ خود آبیدہ ہو گئے تھے ان تمام چیزوں کو، اور وہ چاہتے تھے کہ ان پبلک کے اوپر یہ بوجھ کو ختم کرنے میں جماعت اسلامی اور حافظ نعیم الرحمن کوئی کردار ادا کر سکیں۔ اسی طرح کئی مواقع پہ جب بھی ہم نے ان سے ملاقات کی ہے، اور شہر کراچی کے کسی اور یا کسی حوالے سے جب بھی ہم نے دکھ درد کو شیئر کیا ہے تو انہوں نے بہت ہی تحمل سے اور تدبر سے اس کو سنا ہے، اور بہت ہی دانشمندانہ اس کے بارے میں فیصلے بھی کیے انہوں نے۔ تو یہ ایک ڈائنامک شخصیت ہے تو پاکستان کو اور کراچی کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ کراچی کو ایسا لیڈرشپ ملا ہے، اور کراچی کے لوگوں کو چاہیے کہ اس لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور میں سمجھتا ہوں اگر لیڈرشپ کھڑے ہو جائے گی، اور بلکہ میں حافظ نعیم الرحمن صاحب کو ایک اور مشورہ دوں گا کہ اس وقت کراچی کی جو ہے نا وہ جو صورتحال ہے، اس وقت کراچی دشمنی کا معاملہ ہے، اس وقت کراچی کی دشمنی کے اوپر کوئی اپنا وہ بنائے، سلوگن بنائے، کراچی دشمنی پہ کوئی بیانیہ بنائے، اس لیے کہ یہ کراچی دشمنی ہے کہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا جو کچھ کراچی میں جس طرح غبن کیا ہے 17 سیٹوں کا اور کئی سیٹوں کا صوبائی میں، یہ تو ٹوٹلی فراڈ، ایسا فراڈ تو کبھی دیکھا ہی نہیں، تاریخ میں آپ کو ایسا فراڈ نہیں ملے گا جس میں اس طرح کا غبن کیا ہو کہ جس کے اندر جو ہے نا اتنی بڑے تعداد میں، بھائی پنجاب میں بھی ہوا ہے، خیبر پختونخوا بھی، وہاں پہ چلو فائٹ کیے نا انہوں نے، کچھ ووٹ ملے، یہاں تو کک ووٹ نہیں ملے، اور میں خود چیف پولنگ ایجنٹ تھا 248 میں، بابر خان کے ساتھ میں چیف پولنگ ایجنٹ تھا، اور اس میں نے خود دیکھا کہ یہاں پہ 100 ووٹ پڑتے تھے جماعت اسلامی یا PTI کو، تو ان کے جو ہے نا 4 6 8 10 اس سے زیادہ ووٹ نہیں پڑتے تھے، تو صحیح کہتے ہیں کہ 5% زیادہ ووٹ پڑے ہی نہیں ہیں۔ میں نے خود کئی جگہوں پہ جا کے یہ جائزہ لیا اور دیکھا، اور ووٹنگ میں بھی میں دیکھتا رہا کہ ووٹنگ میں بھی ان کی کوئی ایسی کامیابی نہیں تھی، لیکن ان کو اچانک جب بعد میں رات کو فراڈ کیا گیا، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ ROs کے دفتر میں جانے نہیں دیا، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ ایکسیس ہی نہیں تھا، ختم کر دیا، جو چاہے رات بھر کالی کر کے جو ہے دھندے کرتے رہے، اور وہ جو ہے غبن کرتے رہے، اور اسی طرح جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہائی جیک ہے، بکا ہوا ہے اور بے ایمان ہے۔ ایسے الیکشن کمیشن کو فائدہ نہیں، بلکہ ایسے الیکشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، ویسی سیٹیں دے دیتے، کیا ضرورت تھی کہ اتنی خرچ کیا گیا اور الیکشن کے گئے، اور صورتحال اچھی نہیں ہے اس وقت، جو بھی اس وقت صورتحال ہے ملک کے اندر، یہ تباہ کن صورتحال ہے۔ اس وقت سوچنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو، اداروں کو، سیاستدانوں کو، سب کو سوچنا چاہیے کہ یار اس کا کوئی ازالہ کیا جائے، اور بہت زیادتی ہوئی ہے، خاص طور پہ کراچی کی طرف سے بہت زیادتی ہوئی ہے، اور یہ ایک اللہ نہ کرے کوئی غلط رخ اختیار کر جائے یہ زیادتیاں، تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور کوئی بہتر فیصلہ کرنا چاہیے۔ انتخاب عالم سوری کو اجازت دیجیے۔
ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔